کہ چاند کی تاریخوں سے بھی اس کو تعلق ہے؟ جی بالکل، اس کے بارے میں اصل میں کچھ احادیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اگر 17، 19 اور 21 تاریخ کو کوئی شخص حجامہ کروائے تو اسے ضرورت نہیں کہ وہ کسی بیماری کا علاج کرائے۔ کیا نام دوبارہ بتائیے گا؟ 17، 19 اور 21 چاند کی۔ تو اور اسی طرح سے ایک اور جگہ ان الفاظ میں ہے کہ اگر ان تاریخوں میں حجامہ کرایا جائے تو وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اور یہ اوتھینٹک حدیث ہیں، حسن درجے کی حدیثیں ہیں یہ۔ تو اس میں یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً ان تاریخوں میں بلڈ کی بھی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کی نسبت، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یعنی عام دنوں سے سمجھیں کہ کوئی تقریباً ڈبل کے قریب فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، ڈبل فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو ہماری یہی پلاننگ ہوتی ہے۔ اس میں حکمت ہے، مطلب ایک چیز چھپی ہوئی ہے اس کے پیچھے۔ بہت سارے لوگ لاجک تلاش کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ چاند کی کشش سے کچھ تعلق ہے اس کا، کہ جب چاند اپنی پوری پیک پر ہوتا ہے 14 تاریخ کو، تو اس وقت جو ہے نا سمندر کے اندر بھی جوار بھاٹا ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، ہائی ٹائڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اب اس وقت میں اگر کیا جائے گا تو اس وقت میں بہت زیادہ بوائلنگ ہوگا۔ یہ جو کشش ہوتی ہے، یہ چاند کی کشش صرف سمندر پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، جتنے بھی لکوڈز ہیں ان پہ ہوتی ہے۔ تو انسانی جسم پہ بھی ہوتی ہے اور ہمارے خون پہ بھی ہوتی ہے۔ تو خون کے اندر بھی جو ہے نا ایک سمجھ لیں ایک ابال سا آتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ فاسد مادے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آتا ہے، یعنی کہ 17 اور 19 21 تاریخ آتی ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کچرا ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اس وقت میں اگر اس کا حجامہ کیا جائے تو اس میں وہ زیادہ نکلے گا بھی، وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ تو یہ لاجک جو لوگوں نے اپنی تحقیقات سے معلوم کیا، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بس اس وجہ سے پریفر کرتے ہیں کہ بس حدیث میں یہ آیا ہے کہ 17، 19 اور 21 کو جو ہے وہ حجامہ اگر کرایا جائے تو وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو ہم اس سوچ سے ہم کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلین اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں لاجک بتائی تو ہم اپنی طرف سے بتائیں۔ اس میں ہو سکتا ہے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں آئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی لاجک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو، تو ہم اس کو اپنی طرف سے ایکسپلین نہیں کرتے۔ یہ بات کچھ لوگوں نے کہی ہے، لیکن بہرحال بس میں نے آپ کو ریکارڈ کر دی ہے، میری طرف سے نہیں ہے، مطلب میں اس کو نہیں ایکسپلین کرتا کہ اس کی پیچھے لاجک کیا ہے، کیونکہ بتائی نہیں گئی نا، تو وہ غیب میں سے ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ ہم بس یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہوتا بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ان تاریخوں میں آتے ہیں حجامہ کرانے، جنہوں نے پہلے نہیں کرایا ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ تاریخوں کی کیا اہمیت ہے، اور نہ ان کو نہ انہوں نے کبھی پہلے حجامہ کرایا ہوتا ہے کہ ان کو حجامہ کا ہی پتا ہو، تو وہ اتفاقاً انہی تاریخوں میں آتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ان تاریخوں میں رش لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم گزر رہے تھے، ہم نے کہا حجامہ کرا لیں، اکثر لوگ یہی بولتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ سمجھا، ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، جس کو شفا ملنی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ یعنی کیونکہ ظاہر ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو کسی نے بھیجا ہے۔ جی ہاں بالکل، بھیجا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے تھرو یہ کیور ہو جائیں یا صحت یاب ہو جائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسپونٹینیسلی آتے ہیں۔